علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا انہا اتت بابن لها صغیر لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنزحه ولم يغسله، رواه البخاری في صحیحہ في کتاب الوضوء۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں بتلایا تھا کہ نجاست یعنی ناپاکی کس کو کہتے ہیں، اور نجاست اور ناپاکی کے تعلق سے میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نجس نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ نجس اور ناپاک ہوتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو نجس نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو نجس مانتے ہیں۔ تو اس تعلق سے آج کے درس میں بھی اور آج کے بعد کے جو کچھ دروس ہوں گے اس میں ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے۔ دیکھیے، بچے کا پیشاب، اس کے تعلق سے لوگوں کے درمیان دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا پیشاب ناپاک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ ایسا جو چھوٹا ہو، بالکل دودھ پیتا ہو، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 376 یعنی 370 پر 6 نمبر کی حدیث سنن ابی داؤد کی ابو السمح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور جو بچہ ہوگا اس کے پیشاب کے اوپر چھینٹا مارا جائے گا۔ رشا یرشو، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یرشو من بول الغلام، یعنی جو چھوٹا بچہ ہوگا اس کے وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں یہ فرما دیا کہ اگر چھوٹی بچی جو دودھ پیتی ہو اور وہ اگر پیشاب کر دے اور اس کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے یا کسی دوسرے حصے پہ لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، اس کو دھو کر کے صاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر بچہ ہو، مرد بچہ اگر چھوٹا ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، دودھ پر ہی اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اگر کپڑے پر پیشاب لگے گا تو بھی اس کو چھینٹا مارنے سے پاک ہو جائے گا، یا دوسری جگہ پر بھی اگر پیشاب لگ جائے تو وہاں پر بھی چھینٹا مارنے سے پاک ہو جائے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الوضوء باب بول الصبیان حدیث نمبر 223 ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ جو بیٹا تھا، دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہا اتت بابن لها صغیر، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، یعنی بیٹا جو بالکل چھوٹا تھا اس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئیں۔ وہ ابھی بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، صرف دودھ پیتا تھا۔ تو جب وہ لے کر کے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ جب گود میں بٹھایا تو اس بچے نے گود میں پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں فَنَزَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چھینٹا مارا اور اس کو دھویا نہیں۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی ایک اور روایت ہے جس کو ام فضل رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے تھے، بچے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کے اس پر چھینٹا مارا اور اس کو دھویا نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر صرف چھینٹا مارا، اس کو دھویا نہیں۔ تو آپ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچی نے جو پیشاب کیا تھا اس کو دھونے کا حکم دیا،
اور بچے نے جو پیشاب کیا اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھینٹا مارا اور چھینٹا مارنے کا حکم دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے پیشاب بچی کا ہو یا بچہ کا ہو، پاک تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاک ہے، لیکن اگر وہ پاک ہے تو پھر چھینٹا مارنے کا حکم کیوں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ، لڑکا بچہ، اگر وہ بالکل چھوٹا ہو اور اگر ابھی اس کی پرورش دودھ پہ ہی ہو رہی ہو، ابھی وہ خوراک کھانا اناج وغیرہ نہ کھاتا ہو، اور اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب سے پاکی لینے کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اس کے اوپر چھینٹا مارنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکے کا پیشاب پاک ہے، لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر پیشاب لڑکے کا پاک ہے، چھوٹے بچے کا، دودھ پیتے بچے کا، تو پھر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹا مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر دودھ پیتا ہو اس کا پیشاب پاک تو نہیں ہے. البتہ جو لڑکا ہے چھوٹا جو دودھ پینے والا ہے، اس کے پیشاب کی جگہ کو پاک کرنے کے لیے تھوڑی سی تخفیف ہے شریعت کے اندر، اور تخفیف بس یہی ہے کہ جو اس کی پیشاب جہاں پر لگی ہوئی ہے، جہاں پر پیشاب لگا ہوا ہے، وہاں پر چھینٹا مار لیا جائے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے وہ جانور جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جس جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اس جانور کا پیشاب ناپاک نہیں ہے. اگرچہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کا استعمال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہماری طبیعت کے اندر کراہت ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ ایسا جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا پیشاب، صرف پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، دلیل کے طور پر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 233 یعنی 230 پر 3 نمبر کی روایت ہے. روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے. حدیث نمبر یاد رکھیے، صحیح البخاری حدیث نمبر 233 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے وہاں پر قیام کیا، لیکن مدینہ منورہ کی ہوا ان کو راس نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے. جب وہ بیمار پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پہ اونٹنی ہے، اونٹنی، اس کے باڑے میں چلے جاؤ، اونٹ کے باڑے میں، اور وہاں پر جا کر کے اونٹنی کا دودھ بھی پیو اور اس کا پیشاب بھی جو ہے پیو، اس سے تم کو شفا یابی مل جائے گی. وہ لوگ گئے، ان لوگوں نے وہاں پر جا کر کے کچھ دن گزارا، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اونٹ کا پیشاب پیتے تھے. دھیرے دھیرے ان کو صحت مل گئی، وہ صحت یاب ہو گئے. جب وہ لوگ صحت یاب ہو گئے تو ایک دن ان لوگوں نے رات میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور جو جانور تھے اس کو لے کر کے ہنکا کر کے بھاگنے لگے. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے چھوڑا اور سورج بلند ہوتے ہوتے ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا. جب پکڑ لیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کے آنکھوں میں گرم گرم جو ہے لوہے کی سلاخ جو ہے وہ پھیر دی تاکہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اور پھر ان لوگوں کو سخت دھوپ میں چلچلاتی ہوئی پتھریلی زمین پر چھوڑ دیا. وہ لوگ پانی مانگتے تھے، پھر بھی ان کو پانی نہیں دیا گیا. اور ایسی سزا ان کو کیوں ملی؟ ایسی سزا ان کو اس لیے ملی کہ ان لوگوں نے چوری کیا تھا. ایک چرواہا جس کا خون نہیں کرنا چاہیے تھا، ناحق خون کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کیا تھا، امانت میں خیانت کیا تھا، وہ لوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی. تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر علاج کے طور پر اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی اپنے جامع ترمذی ابواب الصلاۃ کے اندر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے میں، بکری کا جو باڑا ہوتا ہے جس میں بکریاں رکھی جاتی ہیں، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. جامع ترمذی ابواب الصلاۃ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر بکریاں باندھی جاتی ہے وہاں کا اکثر جو جگہ ہوتا ہے وہ پیشاب وغیرہ سے کیا ہوتا ہے، بالکل آلودہ ہوتا ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چونکہ بکری جو ہوتی ہے وہ ماکول اللحم ہے، جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اس کا پیشاب اگر ناپاک ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کبھی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تیسری بات، صحیح البخاری حدیث نمبر 5614 سے پہلے 5614 سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو جو چیز حرام اور ناپاک ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھا ہے. جو چیز حرام اور ناپاک ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھا ہے. اور
سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک چیزوں سے علاج کرنے سے منع کیا ہے، ناپاک چیزوں سے علاج کرنے سے منع کیا ہے۔ اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قبیلے عقل اور اورینا کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں بھیجا اور کہا کہ وہاں پر اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا پیشاب پینا، اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ اگر کبھی اس طرح سے چھینٹے کے طور پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ماننا چاہیے۔ اگر دل نہیں مانتا ہے بس وہاں پر ایک بار پانی سے ایسے مار لیجئے، اگر دل نہیں مان رہا ہے تو، لیکن دل ماننا چاہیے۔ اگر شریعت میں کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے یا شریعت میں کوئی بات بتلائی گئی ہے تو وہاں پر دل کو مطمئن رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے بات پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نجاست کے تعلق سے ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں بھی ہم نجاست کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔